فارا کو اپنی بہو نہ بنانا پڑے، اس وجہ سے سعدیہ بیگم جلد بازی میں مراد کے لیے جو بھی رشتہ آتا ہے وہاں پہ بات پکی کر کے بھی آ جاتی ہیں، اور گھر آنے کے بعد مراد کو بتاتی ہیں کہ تمہاری کل رسم رکھ دی ہے میں نے اور تمہاری شادی فکس کر دی ہے۔ مراد، جسے اپنی بہنوں کے بارے میں بھی ماں کے یہ جلد بازی میں لیے ہوئے فیصلوں پہ بہت غصہ آتا تھا، لیکن ماں سے کچھ بول نہیں پاتا تھا، اب تو اس کی بالکل ہی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے اور ماں سے کہہ ہی دیتا ہے کہ بس بھی کر جائیں اماں، کتنے ظلم ڈھائیں گی آخر آپ ہمارے اوپر، ہم آپ کی اولاد ہیں، کوئی اٹھائے ہوئے بچے نہیں ہیں کہ آپ جہاں دل چاہے بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں فیصلے کریں اور شادیاں کر دیں۔ اب بیچارہ مراد اپنی ماں کو کیسے بتائے کہ وہ تو رملہ سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ بہنوں کی باری بھی خاموش رہنے کی وجہ یہی تھی کیونکہ اس کی بہنیں کسی کو پسند نہیں کرتی تھیں، تبھی اسے لگا کہ چلو ماں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ لڑکے ہی دیکھ لوں، اور دونوں کو پرکھنے کے بعد مراد کو وہ دونوں اچھے ہی لگے، اسی لیے مراد نے اپنی بہنوں کی شادی وہاں پہ ہونے دی۔ لیکن اب جب کہ وہ رملہ سے محبت کرتا ہے تو وہ کسی بھی اور لڑکی کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے، اسی لیے فی الحال تو وہ صرف اور صرف شادی سے انکار کر دیتا ہے، اور سعدیہ بیگم اس انکار کو مزید اپنے دل پہ لے لیتی ہیں۔ انہیں یہی لگتا ہے کہ کہیں مراد کے انکار کی وجہ فارا تو نہیں ہے، وہ لڑکی اتنی چالاک ہے کہ یقیناً میرے بیٹے کو محبت کے جال میں پھنسا ہی چکی ہوگی، ورنہ یوں ہی بلال صاحب آخر رشتہ لے کے کیوں آ گئے۔ دوسری طرف بینا بیگم کو بھی بلال صاحب اپنے اس مسئلے میں شامل کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ میری بیٹی مراد سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن مراد نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے بیچ راستے میں اسے چھوڑ دیا، اور اب اس کی ماں ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کو بہو نہیں بنانا، تو بینا بیگم بھی اب اسی بات کے پیچھے رٹ لگا کے بیٹھی ہیں۔ پہلے تو بلال صاحب کے سامنے ہی اپنی بھاوت سے کہہ دیتی ہیں کہ بھئی آپ کا بیٹا بھی تو اسی عمر کا ہے، اور پھر فارا اتنی اچھی لڑکی ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے ہماری ہی فیملی میں آئے، میرا دوسرا بیٹا ہوتا تو میں یقیناً خود ہی اس کا رشتہ مانگ لیتی، پر اب تو صرف آپ کو سجیسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ آپ اپنے مراد کے لیے فارا کا ہاتھ مانگ لیں۔ اور بلال کی خوشی دیکھ کے اور سعدیہ کے چہرے پہ تاثرات دیکھ کے بینا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ سعدیہ کو اس لڑکی سے شدید چڑ ہے، اسی لیے گھر جانے کے بعد وہ دانیہ کو ہی اس امتحان میں ڈال دیتی ہے اور اسے ہی کہہ دیتی ہے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا، تم آج ہی اپنی ماں کے گھر جاؤ اور اسے مناؤ کہ اپنے بیٹے مراد کے لیے وہ فارا کا رشتہ ایکسیپٹ کر لے۔ اب دانیہ جو کہ جانتی ہے کہ اس کی ماں تو اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی، وہ تو اپنے رشتے کے لیے بھی ماں سے ایک لفظ تک نہیں کہہ سکی، حالانکہ اس کا دل اس شادی پہ بالکل مطمئن نہیں تھا، وہ کیسے ماں سے اتنی بڑی بات کہہ دے، وہ جو اپنے آپ کو پروف کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ وہ ولید کے لیے بہت اچھی بیوی ہے۔ اب اتنی عجیب سی فرمائش پہ اسے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کو انکار کرے کہ اماں تو ہمیشہ اپنی مرضی کرتی آئی ہیں، وہ بھلا میری بات کو کیسے اہمیت دیں گی۔ اور دانیہ بھی اسی ذہنی کشمکش میں ہوتی ہے کہ ولید تو تیار ہو کے آ بھی جاتا ہے کہ چلو تمہاری امی کے گھر جا رہے ہیں، میرے سامنے ہی بات کرنا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی تمہارے لیے میری یا میری ماں کی بات کی کوئی اہمیت ہے یا بلا وجہ ہی ڈرامے کرتی ہو۔ اب دانیہ تو دونوں طرف سے خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتی ہے اور دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ آج میں امی کے گھر جا ہی نہ پاؤں۔ ادھر فارا جو کہ پہلے تو واقعی مراد سے شادی کرنا چاہتی تھی اور ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، لیکن جب سے اس نے اپنی دوست کے باہر سے آئے ہوئے کزن فارس سے ملاقات کی ہے تو وہ تو اسی کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور اب وہ مراد جیسے غریب سے لڑکے سے کیوں شادی کرنا چاہے گی۔ لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا باپ ابھی تک اس کی بات کو لے کے سیریس ہے اور مراد کے گھر رشتہ بھی لے کے جا چکا ہے، تو اسے بھی سمجھ نہیں آتا کہ اب کس طرح ابا سے کہوں کہ جو باتیں میں نے تب کہی تھی ان کو بھلا دیں اور مراد سے شادی کے بارے میں سوچے بھی مت، کیونکہ بلال صاحب تو اپنی وہ ساری شرائط جو سعدیہ بیگم نے اپنی بیٹی کی شادی کے ٹائم پہ رکھی تھیں ان سے سود سمیت واپس لینا چاہتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کے نام گھر لگوایا تھا بالکل اسی طرح اب بلال صاحب چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی فارا کے نام وہ سعدیہ کا گھر لگوا لیں۔ فارا کو تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر واقعی ابا اپنی ضد پہ جس طرح قائم ہے، انہوں نے
مراد کے ساتھ میری شادی کرنے کے لیے سب کو منا لیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ اب تو فارا ہی اس آدمی سے بالکل شادی کرنا نہیں چاہتی۔ ایک تو ویسے ہی وہ فارس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا اس کی گرل فرینڈ کو بھی فارا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے، تو آنکھوں دیکھی مکھی آخر کیسے نگل سکتی ہے؟ جب فارا کو کوئی اور راستہ سمجھ نہیں آئے گا تو وہ خود ہی ارباز اور سونیا کے پاس جائے گی اور انہیں بتائے گی کہ میں آپ کے بھائی سے بالکل شادی کرنا نہیں چاہتی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ میں پہلے اسے پسند کرتی تھی پر وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتا۔ ارباز اور سونیا جو کہ پہلے سے ہی ساری اصلیت جانتے ہیں، وہ اس بات پہ حیران تو ضرور ہوں گے کہ آخر فارا نے یوں اچانک سے اپنا پلان کیسے بدل لیا، اور انہیں تو یہی شک پڑے گا کہ شاید اس کے پیچھے بھی فارا کی کوئی نہ کوئی چال ہے۔ لیکن فارا کے ہاتھ میں اب کوئی چارہ نہیں سوائے ان دونوں کی منتیں کرنے کے۔ فارا سونیا اور ارباز کو یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ میں مراد سے بالکل شادی کرنا نہیں چاہتی اور آپ دونوں کو اس میں میری پوری مدد کرنی ہوگی۔ تو اب اس معاملے میں تو صرف ایک ہی انسان ہے جو ان سب کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ ہے شاہین بیگم۔ سونیا کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ کیوں نہ یہ بات ہم اماں سے ڈسکس کر لیں، ارباز اور فارا کو بھی یہ آئیڈیا پسند آئے گا۔ ادھر ولید جو کہ دانیہ کو لے کے اس کی ماں کے گھر پہنچ جائے گا اور وہاں جا کے یہی شو کروائے گا کہ ماموں جان، آپ کیونکہ اپنی بیٹی کو بہت مس کر رہے تھے تو اسی لیے میں زبردستی آج اسے لے کے آیا ہوں۔ بہت بہانے کر رہی تھی آج بھی یہاں نہ آنے کے لیے، لیکن اماں نے اور میں نے ہی زبردستی آج اسے منایا ہے کہ آج تو ہمارے ساتھ یہاں پہ آنا ہی پڑے گا۔ سعدیہ بیگم کو تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید دانیہ اسی وجہ سے یہاں آنے سے انکار کرتی ہوگی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں نے سونیا کو بھی شادی کے فوراً بعد یہی کہا تھا کہ اب اس گھر میں بہت کم آنا جانا رکھنا۔ مجھے بیاہی بیٹیوں کا واپس ماں کے گھر زیادہ آنا پسند نہیں ہے، لیکن نیاز حسین کو اس میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ آخر سعدیہ کا بھائی اپنی پوری فیملی کے ساتھ تو اس گھر میں ملنے آ جاتا ہے، لیکن ان کی اپنی بیٹی ہی یہاں پہ آنے سے انکار کر دیتی ہے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس معاملے کی تحقیق وہ اپنے طور پہ کر کے ہی رہے گا۔ شاید تبھی اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کی بیٹی کس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہو کے اپنے گھر میں رہ رہی ہے۔ دانیہ کی زندگی تو پہلے ہی مشکل چل رہی تھی، اوپر سے ولید جو کہ اپنے اماں ابا کے ساتھ گھر سے نکل گیا تھا، اس نے دانیہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ آج اماں اور ابا کی ویڈنگ اینیورسری ہے، اور کمپلیٹ ڈیٹیلز اسے بالکل نہیں بتائیں۔ دانیہ بیچاری سارا دن گھر کی ڈیکوریشن کرنے اور کھانے بنانے میں گزار دیتی ہے، اور ان کے آتے ساتھ ہی ان کو خوش ہو کے ویڈنگ اینیورسری کی مبارکباد دیتی ہے، اور تبھی اس کے سامنے یہ راز کھلتا ہے کہ اس کی ساس کے لیے آج کا دن کتنا زیادہ دکھی دن ہے۔ آج کے دن ہی بہت سال پہلے اس کے سارے خاندان والے ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ویڈنگ اینیورسری کبھی سیلیبریٹ ہی نہیں کرتی، بلکہ یہ دونوں باپ بیٹا ویڈنگ اینیورسری کے دن اسے اسپیشلی کہیں باہر لے جاتے ہیں تاکہ اسے یہ دن بالکل یاد نہ رہے۔ اب جب دانیہ یہ ساری اصلیت جان جاتی ہے تو اسے بھی افسوس ہوتا ہے کہ بلا وجہ ہی اس نے سرپرائز دینے کا سوچا۔ بہرحال اگلے سارے قدم وہ اور زیادہ پھونک کے رکھنے والی ہے، لیکن کس طرح بینا بیگم اس کی زندگی میں مزید مشکلات اکٹھی کرتی رہیں گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔